بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات اور سالکین و سالکات، ماہ رمضان المبارک کی بزرگی والی راتیں ہیں اور برکتوں اور سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ آج کی مجلس کے لیے میں نے اسی مضمون کو جو پچھلے ماہ ہفتہ کی شب بیداری کی مجلس میں بیان کیا تھا، جہاں چھوڑا تھا اس سے آگے شروع کر رہا ہوں۔ اور یہ ایک سبق ہے، یہ ایک جو تسلسل سے چلتا رہے گا اس ماہانہ شب بیداری انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد شیطان کو دیا گیا جواب ہے جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تھا کہ میں تیرے سب بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا سلطان نہیں ہوگا۔ فرمایا اے شیطان، میرے بندوں پر تیرا سلطان نہیں ہوگا، یعنی میرے بندوں پر تیری سلطنت نہیں ہوگی۔ تیری سلطنت کیوں؟ وہ میری سلطنت میں رہتے ہیں۔ میرے بندے بولیے نا، میری سلطنت میں رہتے ہیں۔ یوں تو ہم سارے ہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کی حکومت، اللہ کی سلطنت، کہنا اور بات ہے اور ہونا اور بات ہے۔ اور کتنے ہمارے لیے فخر کی، مباحات کی، تشکر کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنی زبان مبارک سے کہا ان عبادی، کہ تمہیں کیا پتہ شیطان، تو ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، تمہیں کیا خبر۔ قربان جائیں، وہ خود فرما رہا ان عبادی، جو میرے ہو جائیں گے، جو میرے بندے ہوں گے، ان پر تیری سلطنت نہیں ہوگی، تیرا بس نہیں چلے گا۔ کیوں؟ وہ میری سلطنت میں رہتے ہیں، وہ میری رعایا بن گئے۔ سبحان اللہ، کیا میری رعایا بن گئے۔ اور وجہ اس کی کیا ہے؟ دراصل جو اللہ کی سلطنت میں رہتے ہیں اور اللہ کی رعایا، ویسے تو ہر کوئی اللہ کی رعایا ہے، اس سے خارج تو ہے ہی نہیں، مگر کچھ باغی رعایا ہے، نافرمان بندے ہیں، باغی بندے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو واقعتاً اللہ کی سلطنت میں ہیں۔ اور اللہ کی سلطنت میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا آپ میرے ہاں بیچ دیا ہے، اپنا آپ میرے ہاں مجھے فروخت کر دیا ہے، اب وہ میرے ہو گئے، اب وہ میرے ہو گئے، لہذا میرا کہا مانتے ہیں، جو میں حکم کرتا ہوں وہی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی زندگیوں کا، جینے کا، مرنے کا، پسند کا، ناپسند کا، زندگی کے ایک ایک سانس کا سودا میرے ساتھ کر لیا ہے، سو وہ میرے بندے ہو گئے، اور ان پر تیرا بس نہیں چلے گا، بس صرف ان پر تیرا بس چلے گا جو گمراہ ہو کر تیرے پیروکار بن گئے۔
گمراہ بن کر تیرے پیروکار ہو گئے، ان پر تیرا بس چلے گا۔ تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو شیطان کے حملے سے بچا لیا۔ اب یہ بات شروع کی تھی کہ اللہ کے بندے کیسے بنے، یہ ایک سفر ہے۔ بولیے یہ ایک سفر ہے۔ اور میں نے کہا تھا سفر کو سلوک کہتے ہیں اور مسافر کو سالک کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہم یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، کہا یا نہیں کہا؟ قائم ہیں اس پر؟ آپ نے کہا ہم یہ سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا اگر آپ نے یہ سفر شروع کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو بس پھر آپ سالک ہو گئے۔ تو مسافر سالک ہوتا ہے، لہذا اس کے لیے 5 شرائط ہیں۔ پچھلی بات یہیں تک کی تھی نا، مسافر بننا ہے، بس میرا خیال ہے پورا خطاب اسی بات پر تھا کہ مسافری میں جانا ہے، قیام چھوڑ کر مسافر بننا ہے، مقیم نہیں رہنا، بولیے نا، مسافر بننا ہے، یہ بات کی تھی۔ تو جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو وہ تیاری کرتا ہے، تو اس تیاری میں 5 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ 5 شرطیں۔ پہلی شرط یہ کہ سفر لمبا ہو تو اکیلے نہیں کٹتا۔ آج پہلی شرط کی بات کریں گے۔ کیا؟ پہلی شرط کی بات کریں گے۔ سفر لمبا ہو تو اکیلے نہیں کٹتا، سنگت ہو تو اچھا کٹ جاتا ہے۔ سنگت ہو تو اچھا کٹ جاتا ہے۔ تو مسافر اگر چاہے کہ میں اپنا سفر بغیر وحشت کے، بغیر لٹنے کے، سکون سے منزل تک پہنچ جاؤں تو اچھی سنگت تلاش کرتا ہے مسافر۔ اچھی بولیے سنگت تلاش کرتا ہے۔ اس سنگت کو صحبت و ارشاد کہتے ہیں، صحبت کہتے ہیں، سنگت کہتے ہیں، رفاقت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ صحبت کہتے ہیں، سنگت کہتے ہیں، کیا؟ رفاقت کہتے ہیں۔ شرطیں 5 ہیں۔ ایک شرط میں نے بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ صحبت اور سنگت اچھی ملے۔ دوسری شرط وہ چاہتا ہے کہ سفر پہ جا رہے ہیں تو زاد سفر بھی ساتھ ہو، کھانا پینا بستر بوریا ضروریات ساتھ ہوں، اس کو زاد سفر کہتے ہیں۔ تو مسافر کو، سالک کو زاد سفر بھی چاہیے، سفر کا سامان بھی چاہیے۔ دوسری شرط تو کچھ سامان بھی ہوگا۔ تیسری شرط ہوتی ہے کہ اس سفر میں کوئی سواری بھی چاہیے۔ لمبا سفر ہے تو کوئی سواری بھی چاہیے، تو سفر کی سواری کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راستے میں ڈاکو پڑ جاتے ہیں، چور ہوتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، تو 100 خطرات ہوتے ہیں۔ سو بچاؤ کے لیے اسلحہ اور ڈھال بھی چاہیے، بچاؤ کے لیے اسلحہ اور ڈھال بھی چاہیے جس سے حفاظت ہوتی رہے۔ تو بس میں نے 2 چیزوں کو ملا کے 1 کر دیا اور 4 بنا دیے اس کو۔ 2 کو ملا کر 1 کیا، وہ مضمون ملتے تھے تو 4 شرائط بنا دی۔ تو 4 میں سے آج صرف پہلی شرط پر مختصر بات کریں گے۔ اب دہرا دیں ذرا کہ آپ مسافر بنے ہیں تو کتنی چیزوں کی ضرورت ہے؟ پہلی سنگت چاہیے جو رہنمائی بھی کرے اور سفر میں کام بھی آئے، سفر میں اور منزل بتائے بھی صحیح اور منزل پہ لے بھی جائے، منزل کا بتائے بھی اور منزل پر لے بھی جائے، ایسی صحبت چاہیے، سنگت چاہیے۔ 1 دوسرا زاد سفر، سامان سفر چاہیے،
تیسری شرط سواری سواری چاہیے، چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ چوتھی اسلحہ اور ڈھال حفاظت کے لیے ڈھال چاہیے، حفاظت کے لیے ڈھال چاہیے۔ ڈھال چاہیے۔ یہ 4 شرطیں، اب 4 چیزیں پوری کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا سفر کامیاب ہوگا اور آپ منزل پہ پہنچ جائیں، منزل پر پہنچ جائیں۔ تو پہلی جس کو میں نے ذکر کیا سنگت، سنگت صحبت رفاقت۔ اب اس کے لیے پوچھتے ہیں کہ وہ ایسی سنگت صحبت رفاقت کیسی ہو؟ سنگت اور صحبت کام آتی ہے، سنگت اور صحبت کام آتی ہے۔ مل جائے تب بھی کام آتی ہے، نہ ملے تو اس کی طرف جانے کا ارادہ کر کے چل پڑو تب بھی کام آتی ہے، تب بھی کام آتی ہے۔ یہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں حدیث ہے۔ ایک شخص تھا تو اس سے 99 قتل ہو گئے۔ کتنے قتل ہو گئے؟ 99 قتل ہو گئے۔ تو وہ کسی عالم کے پاس گیا اور اس سے جا کے پوچھا کہ 100 قتل کر بیٹھا ہو، توبہ کی کوئی صورت ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا وہ یہاں نہیں ہوگی، اب اس گاؤں میں چلے جاؤ، اس گاؤں میں اچھی سنگتیں ہیں، وہاں کچھ اللہ والے رہتے تھے، وہاں کچھ اللہ اللہ والے رہتے تھے، اہل اللہ رہتے تھے۔ اور حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ وہ صالح لوگ رہتے تھے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں القریۃ الصالحہ، اللہ والوں کا گاؤں۔ کیا؟ اللہ والوں کا گاؤں تھا، اللہ والے رہتے تھے۔ سنگت کی بات کر رہا ہوں نا، اللہ والوں کی سنگت، نیک سنگت، صالحین کی سنگت۔ اس نے کہا کہ ان کے پاس چلے جاؤ، وہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ عبادت تو دیکھو نا، بندہ ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہیں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر چہرہ کرو ادھر، جدھر ہی پھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ، اللہ کا جلوہ ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب سمتیں اللہ کی۔ تو اللہ کے لیے تو کوئی نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، سب جہاں سب مکان اللہ کے ہیں، اور ہر جہاں ہر مقام میں اللہ ہے۔ تو توبہ تو وہاں بھی کر سکتا ہے، عبادت بھی کر سکتا ہے، مگر راستہ کیا دکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں، آقا علیہ السلام یہ واقعہ امت کو سنا رہے ہیں اور امت کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ توبہ تو اللہ کی حضور کرنی ہے، عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے، معافی بھی اللہ سے مانگنی ہے، مگر فرمایا نہیں، اب اس سنگت میں جاؤ۔ کیا؟ اس سنگت میں جاؤ، اس صحبت میں جاؤ، اور ان کے ساتھ، ان کی سنگت میں جا کر، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرنا اور توبہ کرنا، ان کی مجلس میں توبہ کرنا، ان کی سنگت میں توبہ کرنا، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ چل پڑا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب وہ چل پڑا تو رستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، وہاں ابھی پہنچا نہیں تھا، بس اس سنگت کے لیے چل پڑا، رستے میں موت واقع ہو گئی۔ اب جنت اور دوزخ کے دونوں فرشتے آ پہنچے۔ دوزخ کا فرشتہ کہے کہ اس نے 100 قتل کیے ہیں، یہ دوزخ کا حقدار ہے، میں لے جاؤں گا۔ جنت کا فرشتہ کہے نہیں، اللہ والوں کی طرف ان کی سنگت میں زندگی گزارنے کے لیے چل پڑا ہے، تو اب یہ جنت کا حقدار میں لے جاؤں گا۔ تو فرشتوں میں تکرار ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایک اور فرشتہ انسانی شکل میں، انسانی صورت میں بھیجا،
اور اسے فرمایا کہ تم ان کا جج بن جاؤ، منصف بن جاؤ، تو وہ ثالث بن گیا وہ فرشتہ۔ دونوں نے اس فرشتے کے سامنے مسئلہ رکھا، اس نے کہا ایسا کر لیں کہ دونوں طرف کا فاصلہ ناپ لو، اس جگہ سے اگر تو اس کے اپنے گھر اور اپنے گاؤں کا فاصلہ تھوڑا ہے، اور اللہ والوں کے گاؤں کا جدھر جا رہا تھا وہ فاصلہ زیادہ ہے، تو تھوڑا فاصلہ طے کیا تو دوزخ والا لے جائے، اور اگر اپنے گاؤں کا فاصلہ اس کا زیادہ ہے اور آگے اللہ والوں کے گاؤں کی طرف جس سنگت کی طرف جا رہا تھا وہ فاصلہ تھوڑا رہ گیا ہے تو جنت والا لے جائے۔ اب اسی مضمون کو بیان کیا گیا حدیث میں، ایک اور روایت میں، تو حدیث پاک میں، وہ بھی حدیث پاک میں، بخاری شریف میں، تو اس کو وہ فرشتے ناپنے لگ گئے، تو اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ جو حصہ اللہ والوں کے گاؤں کی طرف تھا اس کو حکم دیا زمین کو کہ تو سکر جا اور فاصلہ کم کر دے، اور جو گاؤں اس کا اپنے گھر کی طرف زمین کا حصہ تھا اسے حکم دیا کہ تو پھیل جا اور فاصلہ زیادہ کر دے۔ مطلب کیا ہوا کہ جب وہ اللہ والوں کی سنگت کا ارادہ کر کے چل پڑا تو اللہ نے بھی بخشش کا ارادہ فرما دیا، اللہ نے بھی بخشش کا، اس کی بخشش کا ارادہ فرما دیا، اللہ پاک بھی بخشش کے ارادے سے اس کی طرف متوجہ ہو گیا، تو ان کو لگا دیا فاصلہ ناپنے پر اور خود زمین کو سکیڑ دیا۔ جب فاصلہ ناپا تو ادھر اللہ والوں کے گاؤں کی طرف کم تھا، جنت والا فرشتہ لے گیا۔ اب یہ جو امت کو بات بتائی ہے تو 100 قتل کرنے کے لیے تو نہیں بتائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو واقعہ سنایا، واقعہ تو اس لیے سنانا پڑا کہ وہ 100 قتل کرنے کا واقعہ تھا، اب اس کو تو کم زیادہ نہیں کیا جا سکتا تھا نا، مگر سنانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ 100 قتل سنانا نہیں، سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا گناہگار تھا وہ بھی اللہ والوں کی سنگت کے لیے چل پڑا تو اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی۔ تو سنگت بڑی شے ہے، بولیے سنگت بڑی شے ہے، بڑی شے۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے، فرمایا دعا کرو اللہ سے، مجھ سے دعا کیا کرو ہدایت کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، ہدایت عطا کر، صراط مستقیم عطا کر، سیدھی راہ دکھا۔ اور پھر بندوں نے پوچھا باری تعالیٰ تیری سیدھی راہ ہے کیا؟ سیدھی راہ ہے کیا؟ تو فرما سکتا تھا نا کہ سیدھی راہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، سیدھی راہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے، سیدھی راہ وہی ہے جو میرے حکم کی اطاعت میں ہے، میری بندگی اور حضور کی اتباع میں ہے، فرما سکتا، مگر نہیں فرمایا، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھی راہ پوچھتے ہو وہ میرے انعام یافتہ بندوں کی سنگت میں، جن پر میں نے انعام فرمایا ان کی سنگت سیدھی راہ، ان کی سنگت سیدھی راہ، سیدھی راہ کون سی ہے؟ وہ راہ جن پر میرے انعام یافتہ بندے چلتے ہیں۔ تو انعام یافتہ بندے تو وہ ہیں جن پر میں نے انعام کیا، تو تم کیا کرو؟ تم اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کی سنگت میں آ جاؤ، ان کی معیت میں آ جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ، ان کی مجلس میں آ جاؤ، ان کی مجلس میں آ جاؤ۔ تو جب تمہیں ان کی سنگت اور ان کی مجلس نصیب ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جو بندے ہیں میرے، ان کے لیے میں نے اعلان کر دیا ہے کہ شیطان کا قابو ان پر نہیں چل سکتا، کیوں کہ وہ میری سلطنت میں رہتے ہیں، اور جب تم ان کی سنگت میں آ جاؤ گے تو تمہاری بھی اسی طرح حفاظت آ جائے گی، تم پر بھی میری حفاظت کی چادر آ جائے گی۔
یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جب میں ان کی حفاظت کے لیے انہیں چننے لگوں تو جو ان کی سنگت میں ساتھ بیٹھے ہیں تو کہوں کہ بس صرف تم آ جاؤ اور ان کو بھگا دو، ان کو چن لوں اور جو ان کی سنگت پکڑ کے آئے ہوئے ہیں ان کی صحبت میں ان کو چھوڑ دوں اور ان کو چن لوں. ایسا تو میں بھی نہیں کروں گا، ایسا تو میں بھی نہیں کروں گا اور جو میرے بندے ہیں وہ بھی نہیں کرنے دیں گے. فرمایا میں بھی نہیں کروں گا کہ میں نے ہی تو راہ دکھائی ہے کہ میرے بندوں کی سنگت میں جایا کرو. کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت میں رہا کرو. جو سچے ہیں نا صدق والے ان کی معیت ان کی سنگت میں رہا کرو. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف میں لوگوں سے کہوں کہ میرے سچے بندوں کی سنگت میں رہا کرو اور جب ان وقت آئے تو سچے بندوں کو لے لوں اور سنگت والوں کو چھوڑ دوں. تو یہ تضاد میرے عمل میں تو نہیں. میں نے تو کہا کہ ان کی سنگت میں جاؤ اور اگر سنگت میں گئے تو ان کو چھوڑ دوں تو پھر سنگت کا مقصد کیا ہوا؟ میں نے تو کہا میرے انعام یافتہ بندے ہیں ان کے پیچھے پیچھے چلو. میں نے تو کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ کہ اپنی جانوں کو میرے جو لوگ ہر وقت میرے ذکر اور میری یاد میں رہتے ہیں ان کی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ ان کی معیت اور سنگت میں اپنے آپ کو جما کے رکھا کرو. ان کی سنگت اور معیت میں اپنے آپ کو جما کے لفظ بولا اللہ پاک نے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ. وَاصْبِرْ صبر کا لفظ بولا. کیا؟ صبر کا لفظ بولا. اس سے دو اشارے ہیں. اس میں کتنے اشارے ہیں؟ دو اشارے ہیں کہ اللہ والوں کی سنگت میں رہنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے. صبر سے رہنا ایک تو یہ بات ہے. یہ جو سنگت کی بات کر رہا ہوں نا سنگت کی، ہاں تو یہ ذرا سنگت والا شعر میاں محمد بخش صاحب کا سنا دیں نا ذرا. ہاں اس طرح ادھر ہی نیچے بیٹھ کے سنا دیں. ہاں تھوڑا نیچے بیٹھ جائے نا. فضل تیرے ہائے ہائے مولا فضل تیرے نلے لوہے لوہے تر دے ہٹیاں دے سنگ رل کے. پھر پڑھیں فضل تیرے ہم تو قبلہ حضور پروفیسر کی نسبت ذہن میں رکھ کے پڑھتے ہیں. فضل تیرے نلے لوہے تر دے لوہے تر دے ہٹیاں دے سنگ رل کے. دیکھو نا آپ 1 کلو لوہا لے کر کیا دریا میں ڈال دیں ترے گا؟ تیرے گا؟ بولیے تیرے گا؟ پکی بات ہے تیرے گا؟ نہیں تیرے گا، ڈوب جائے گا. تو لوہے کا کام کیا ہے؟ ڈوب جانا. کیا کام ہے؟ غرق ہو جانا. اب لکڑی کا پھٹا لے لیں بڑا سا، اس پر 10 کلو لوہا رکھ دیں اور دریا میں چھوڑ دیں، ڈوبے گا؟ نہیں ڈوبے. یہ وہ بات سمجھا رہے ہیں. مولا فضل تیرے نلے ہائے ہائے لوہے تر دے فضل تیرے نلے لوہے تر دے پٹیاں دے سنگ رل کے. کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے. کتے بھی جنت فضل تیرے نلے مولا
रंग उड़ल के कुत्ते भी जन्नत जान मोहम्मद चंगिया दे संग रल के وہ جویں دکان اتاراں تے لوہاراں درد منداں دی یاری درد منداں دی سنگت ایویں سنگت ایویں دونوں ہاں بے درداں بے درداں دی سنگت 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 جن دکان لوہار بے درداں دی یاری جاری 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 کنج کنج بئیے پر چنگا میں ہزار بے درد درد منداں دی یہ پھر پڑھو بے درداں دی یاری ایویں بے درداں دی یاری بے درداں دی یاری جن دکان لوہار او کپڑے پاوے کنج کنج بھئیے پر چنگا پیر ہزار درد مند تے درد منداں دی یاری درد منداں دی یاری جن دکان اتاراں ہائے ہائے وہ سودا پاوے لئیے نہ لئیے پر بھلے اور سودا پاوے لئیے نہ لئیے سودا پاوے لئیے نہ لئیے بھلے اور بھگا ماشاء اللہ واہ 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 سبحان اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کیا بات سنگت تو اللہ پاک ایسا نہیں فرماتے کہ خود ہی تو فرمایا ہے کہ ان کی سنگت میں رہو تو جب وقت آئے فیصلے کا تو جن کو سنگت میں بھیجا ان کو چھوڑ دیا جائے اور جن کی سنگت میں بھیجا اکیلے ان کو لے کے بخش دیا جائے ایسا اللہ نے فرمایا میں بھی نہیں کرتا میں بھی اور اچھی سنگت والے جو لوگ ہیں اللہ والے وہ بھی گوارا نہیں کرتے اور اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کیا قیامت کے دن فرمایا کہ اللہ والے اہل اللہ جو اللہ کے مومنین کاملین ہوں گے اللہ والے ہوں گے اور حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث قدسی ہے فرمایا لوگو تم اپنے حق کے لیے کیا جھگڑتے ہو تم اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑتے ہو جو میرے بندے اللہ والے قیامت کے دن مجھ سے جھگڑا کریں گے اشد مجادلہ فرمایا تم کیا جھگڑا کرتے ہو اپنا حق لینے کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے اپنا حق لینے کے لیے جھگڑتے ہیں نا آپ ہیں تو فرمایا بڑا سے بڑا بھی جھگڑا کرو تو تم کیا جھگڑا کرتے ہو جو میرے بندے قیامت کے دن اپنی سنگت والوں کے لیے مجھ سے جھگڑا کریں گے حدیث پاک ہے حدیث قدسی ہے اور کیسے کہاں تک نوبت جائے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حکم دے دوں گا کہ آپ لوگ جنت میں چلے جائیں حکم دے دوں گا کہ آپ لوگ جنت میں جائیں مقامات جنت کے باغات آپ کا انتظار کر رہے ہیں
تو وہ نہیں جائیں گے، رک جائیں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ ہم نہیں جاتے، ہم تو میں ان سے پوچھوں گا کیوں نہیں جاتے ہو جنت میں؟ دنیا تو بھاگی بھاگی جاتی ہے، دوڑی دوڑی جاتی ہے، تو آپ بجائے جنت میں جانے کے کھڑے ہو گئے، کہتے نہیں جاتے، تم کیوں نہیں جاتے؟ جو میرے بندے ہوں گے وہ یہ کہیں گے مجھے باری تعالیٰ انہم کانوا اخواننا، یہ کچھ جو دوزخ میں تو نے پھینک دیے ہیں نا، یہ کچھ لوگوں کو دوزخ میں پھینک دیا ہے، یہ ہمارے بھائی تھے، ہماری سنگت والے تھے، ہماری سنگت والے، کانوا یصلون معنا، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے آ کر، وَكَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ آ کے روزے رکھتے تھے، وَكَانُوا يَحُجُّونَ مَعَنَا، ہمارے ساتھ آ کر حج کرتے تھے۔ آپ بات کو سمجھ گئے نا؟ ہمارے ساتھ آتے تھے اور ہمارے ساتھ عبادتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ اللہ اللہ کرتے تھے، تیرا ذکر کرتے تھے، تیری بارگاہ میں آ کے ہمارے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتے تھے، اعتکاف میں بیٹھتے تھے، تیرے حج کا سفر ہمارے ساتھ کرتے تھے، شب داریاں، تیرا ذکر، تیری یاد، ہمارے ساتھ مل کے تیرا نام لیتے تھے، جپتے تھے، پکارتے تھے، نیک عمل کرتے تھے ہمارے ساتھ مل کر، ہماری سنگت میں رہتے تھے، تو باری تعالیٰ ان کو تو نے دوزخ میں پھینک دیا اور ہمیں فرماتا ہے جنت میں چلے جاؤ۔ ہم کوئی ایسے بے وفا لوگ ہیں؟ اللہ پاک بتا رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ہم کو بے وفا لوگ ہیں۔ یہ بے وفا کا لفظ میں نے اپنے پاس سے مفہوماً بیان کیا۔ وہ تو کہیں گے ہم نہیں جاتے، تو باری تعالیٰ فرمائیں گے کیا چاہتے ہو؟ وہ فرمائیں گے باری تعالیٰ ہم تو اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ان کو دوزخ سے نکال کے ساتھ نہ لے جاؤ۔ تو بات ہو گئی نا کہ ہم کوئی بے وفا لوگ ہیں، انہیں دوزخ میں جلتا چھوڑ کے خود جنت میں چلے جائیں؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا بات سنو، وہ جو دوزخ میں ہیں، جل رہے ہیں، جو تمہارے سنگتی ہیں، تو انہیں پہچانتے ہو؟ کیا انہیں آپ پہچانتے ہیں؟ آپ لوگ پہچانتے ہیں؟ وہ کہیں گے جی ہاں پہچانتے ہیں، شکلوں سے پہچانتے ہیں۔ فرمایا اچھا جائیں، جن جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جن جن کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ جب وہ جائیں گے دوزخ سے نکالنے کے لیے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کی آگ ان کے چہروں تک پہنچی نہیں ہے، نیچے ٹخنوں اور پنڈلی پنڈلی تک رہی، اوپر جسم کو دوزخ کی آگ نے جلایا ہی نہیں۔ دوزخ کی آگ نے اوپر جسم کو جلایا ہی نہیں، چہروں تک پہنچی نہیں، بس ٹخنوں پنڈلیوں تک تھی۔ کیوں؟ اللہ جو خود بتا رہا ہے آج واقعہ ہونا ہے قیامت کے دن، واقعہ ابھی ہونا ہے، ہوا نہیں، واقعہ ابھی ہونا ہے، اور بتایا جا رہا ہے اپنے حبیب کو پہلے کہ محبوب ایسے ہوگا، پیشگی بتایا جا رہا ہے۔ تو پھر چونکہ اس کو پتا ہے کہ پھر وہ رک جائیں گے اور محبت بری ضد کریں گے، لجاجت من سماجت کے معنی میں عرض کریں گے، اور پھر میں نے ان کو فرمانا ہے کہ اچھا جن کو پہچانتے ہو نکال کے لے جاؤ۔ تو جب پہچان کے نکال کے لے جائیں گے تو پہچاننے کی صورت تو تبھی ہوگی نا کہ ان کی شکلیں بچ جائیں، پہچاننا تبھی ممکن ہوگا نا کہ چہرے، اور اگر آگ میں چہرے ہی جل جائیں تو پہچان سکتا ہے کوئی؟ تو اللہ پاک بتا بھی خود رہا ہے اور دوزخ کو حکم دے دے گا، دوزخ کی آگ کو، کہ یہ جو بندے ہیں فلاں فلاں، یہ میرے ولیوں کے بندے ہیں خاص، یہ جو بندے ہیں ادھر دوزخ میں ڈال دیا ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کے کمزوریوں کی وجہ سے، کرتوتوں کی وجہ سے، کچھ بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، عدل والا کام بھی پورا پورا کر دیا، دوزخ میں بھی ڈال دیا، اور ساتھ دوزخ کی آگ کو حکم دے دیا، لسٹ دے دی کہ اس لسٹ والے جو لوگ ہیں ان کو خبردار ٹخنوں اور پنڈلی سے اوپر نہ جانا،
ان کے جسم اور چہروں کو نہ چھونا. تو دوزخ کی آگ پوچھتی ہے باری تعالیٰ باقی تو ہر ایک کے لیے کھلی چھٹی ہے, ان کو کیوں حکم ہے کہ ان کو نہ میں ان کے چہرے اور جسم نہ جلاؤں؟ فرمایا تمہیں کیا خبر, یہ میرے محبوب ولی دوست ہیں میرے, یہ ان کے سنگت والے ہیں, الٹیمیٹلی انہوں نے رک جانا اور کہنا ہے کہ لے کے جائیں گے, اور میں نے کہنا ہے جن کو پہچانتے ہو لے کے جاؤ, اگر چہرے جل گئے تو میرے یار پہچان نہیں سکیں گے, میرے دوست پہچان نہیں سکیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, تو ادھر آگ کو حکم دے دیا, ادھر فرشتوں کو بھیج دیا کہ ناپو فاصلہ. اللہ کے کام دیکھیں نا, جہاں اس کے محبوبوں ولیوں کا معاملہ آ جائے نا, جہاں اس کے محبوبوں ولیوں دوستوں کا معاملہ آ جائے, وہ سارا نظام ہی بدل دیتا ہے. سارا نظام, آپ کہیں گے کون سا نظام بدل دیتا ہے, تو میں کہوں گا عدل کو چھوڑ کر فضل پہ آ جاتا ہے. عدل کو چھوڑ کر فضل پہ آ جاتا ہے, چونکہ اگر نظام عدل کا رہے تو رد و بدل نہیں ہو سکتا. اگر نظام عدل کا رہے تو رد و بدل نہیں ہو سکتا. اللہ تو قادر ہے, لیکن نظام میں عدل جو ہے اس میں رد و بدل نہیں ہوتا. تو پھر وہ جب اللہ کے محبوبوں دوستوں ولیوں کا معاملہ آ جائے تو سوئچ چینج کر کے فضل پہ لے آتا ہے. چینل عدل والا اسٹیشن چھوڑ کر فضل والا اسٹیشن آن کر دیتا ہے. اب فضل میں کسی کا حق ہی نہیں ہے, کوئی چون و چرا ہی نہیں کر سکتا, کوئی پوچھ نہیں کر سکتا کہ یہ کیوں کیا, یہ تو فضل ہے, میری مرضی. کیوں کیا؟ دوستوں کے لیے کیا, دوستوں کے لیے ولیوں کے لیے کیوں کیا. نادان تجھے کیا خبر میرے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے. ہائے ہائے, تمہیں کیا خبر اعتراض کرنے والوں, میرے لیے وہ کیا کیا کرتے تھے. تو آج میں, وہ کتنے جتن میرے لیے کرتے تھے مجھے منانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے, تو آج میں ان کے خوش کرنے کے لیے یہ نہ کروں. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے, یہ تو عدلے کا. تو وہ جائیں گے, اور حدیث پاک میں ہے کہ وہ ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں ساتھ لے جائیں. سنگت کام آئی یا نہیں آئی؟ سنگت کام آئی کہ نہیں؟ تو مسافر کے لیے پہلی شرط سالک کے لیے اچھی سنگت ہے. اچھی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نصیحت کرتے تھے کہ لوگوں, جب کوئی دوستی اور سنگت بنانے لگو, جب کسی کی سنگت اپنانے لگو, سنگت تو ایک ہی معیار رکھا کرو. سنگت بنانے سے پہلے یہ سوچا کرو کہ یہ سنگت قیامت کے دن کام آئے گی یا نہیں. جو سنگت قیامت کے دن کام آئے اسے اپنا لو, جو قیامت کے دن کام نہیں آنی اسے چھوڑ پھینک دو. کیا لینا اس سنگت سے, اس سنگت سے کیا لینا, کہ قیامت کا دن کام آئے. اور قیامت کا دن وہ ہے کہ ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے. کیا؟ ماں باپ بھی واقف نہیں بنیں گے, بھائی بہن واقف نہیں بنیں گے. بلکہ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے. اس سے ایک اگلی بات بتا دوں, اس سے ایک اگلی بات بتا دوں. قیامت کا دن وہ عالم ہے, وہ دن ہوگا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جب دوزخ کے فیصلے ہو جائیں گے نا, تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ کاش, باری تعالیٰ یہ کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ میں اتنی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی, بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر کہیں گے کہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچا لے, میری جگہ بے شک میرا بیٹا لے لے. قرآن مجید میں, قرآن مجید میں ہے, میرا بیٹا لے لے. وہ کہے گا میرا بیٹا فدیہ ہو جائے, بیٹے کو دینے کو تیار ہوں, وہ جلے دوزخ میں بچ جاؤں. اس دن تو اتنا خون سفید ہو جائے گا. وہ بیٹا جس کے لیے زندگی بھر انسان خود مرنے کو تیار تھا, جان نذر کرنے کو تیار تھا, لٹنے لٹانے کو تیار تھا, اب قیامت کے دن بھڑکتی دوزخ کی آگ دیکھ کر کہے گا اس کو ڈال دے, مجھے بچا لے. وہ کہے گا ساری اولاد ڈال دے, میرے سارے خاندان کو ڈال دے, سارے جہان کو ڈال دے, اگر میری بچت ہوتی ہے تو میری بچت کے بس ساری دنیا کو ڈال دے. یہ وہ قیامت کا دن ہے. الاخلاء
یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جتنے دوست یار محبتوں اور چاہتوں والے رشتے والے دوست اور یار ہوں گے اخلا خلیل قلبی جگری دوست ایک دوسرے سے محبت کرنے والے جتنے ہوں گے فرمایا وہ سارے کے سارے قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ یہ وہ دن ہوگا کہ ہر شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا. بیوی شوہر سے بھاگے گی شوہر بیوی سے بھاگے گی والدین اولاد سے بھاگ رہے ہوں گے اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے حتیٰ کہ جن لوگوں کے درمیان دنیا میں محبت تھی اس انتہا تک جائے گا معاملہ کہ فرمایا یومئذ عدو بعضهم لبعض عدو سب دشمن ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. تو موری تعالیٰ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے تو کوئی یار بھی رہے گا کوئی یار و مددگار بھی رہے گا. فرمایا ہاں الا المتقین جو اللہ والے ہیں وہ تمہارے قیامت کے دن بھی یار ہوں گے. جو میرے ہو گئے ہیں یہ کیا جو میرے بندے ہیں وہ قیامت کے دن بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. تم نے دنیا میں ان کا دامن پکڑ لیا وہ قیامت کے دن تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے. جہاں جائیں گے ساتھ لے کر جائیں گے جہاں جائیں گے ساتھ. تو یہ سنگت کی اہمیت ہے. کیا سنگت کی اہمیت ہے. تو لوگوں اس سفر پہ چلنے کے لیے اچھی سنگت کے ساتھ قائم ہو جاؤ. اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ جب کسی کی سنگت میں آتے ہیں کسی کی سنگت میں آتے ہیں تو ضروری نہیں ہر بات آپ کے منشا کے مطابق ہو آپ کا جو دل چاہے وہی ہو ایسا نہیں ہوگا جو آپ کا جی چاہے وہی ہو ایسا نہیں ہوگا. تو پھر تو جس کی سنگت ہے اس کی منشا ہوگی. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ صبر کے ساتھ جم صبر کر کے رہ. سفر لمبا ہے اگر بے صبر ہو گیا تو سفر نہیں کٹے گا. اور دوسرا صبر کا معنی ہوتا ہے تو دل و جان کو ان کی سنگت میں جما لے دل و جان کو ان کی سنگت میں جما لے اور نگاہوں کو ان کے چہروں پر جما لے. دل و جان ان کی سنگت میں جما دے اور نگاہوں کو ان کے چہروں پر جما دے. اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ فرمایا اپنی جان ان کی سنگت میں جما دے اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ اور اپنی آنکھیں نظریں ان کے چہروں پہ جما دے. اور اپنی فرمایا عیناک اپنی آنکھیں پھر ان سے پھیرنا نہیں. فرمایا اپنی آنکھیں ان سے پھیرنا نہیں. وہ کیسے میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں ہو جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا جنہ دلاں وچ عشق نہ رچیا کتے انہاں تھی چنگے در مالک دے راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے. جس در کو پکڑ لیا وہ لقمہ ڈالے یا نہ ڈالے. فرمایا وَاصْبِرْ بس اب صبر کے ساتھ رہے وہ لقمہ ڈالے یا نہ ڈالے پھر صبر کے ساتھ جم کے رہے. ناراض ہو یا خوش ہو نگاہیں ان کے چہروں سے نہ ہٹا. ملنا سب کچھ یہیں سے ہے. یہ سنگت کی اہمیت ہے قرآن مجید. تو سفر اچھے جو سفر ہیں اچھی سنگت سے کٹتے. تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ سنگتوں میں چلو. اب اگلی بات کہ سنگت کی پہچان کیا ہو. سنگت کی پہچان کیا. اب ہر کوئی عارف تو ہے نہیں ہر کوئی عارف تو ہے نہیں کہ اسے پہچان میسر ہو. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے غلام ہیں امتی ہیں اور زیادہ سمجھ بوجھ تو ہمیں ہے نہیں
صحابہ کرام نے پوچھا آقا آسان سی سنگت کوئی ہمیں بتا دیں، آسان سی پہچان کہ اچھی سنگت کون سی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، بس سادہ سی پہچان بتا دیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور آقا علیہ السلام نے عبادہ بن صامت سے بھی مروی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان رسول اللہ، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان خیار امتی، فرمایا میری امت کے لوگ، میری امت میں اچھے لوگ، اللہ والے، اچھی سنگتیں کون ہیں؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تھوڑے تھوڑے لفظ بدلتے آ رہے ہیں، مضمون وہی ہے۔ فرمایا میری امت کے اچھے لوگ، خیار امتی وہ ہیں کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، سبحان اللہ، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ باری تعالیٰ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سے پوچھا الا انبئکم بخیارکم، آقا نے پوچھا کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ اچھے لوگ؟ تو اچھے سنگ ترے، اچھے سنگ، فرمایا کیا تمہیں بتا نہ دوں کہ اچھے سنگ کون سے ہیں؟ اچھے سنگ، اچھی سنگتیں کن کی ہیں؟ اللہ والے کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالو بلا یا رسول اللہ، آقا اسی تھی پہچان کی تو ہم انتظار میں تھے، تلاش میں تھے، فرمائیں۔ آقا نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اچھے سنگ وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ ابن ماجہ میں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس طرح بہقی میں حدیث ہے، مسند بزار میں حدیث ہے، اور بہت ساری کتب حدیث ہے۔ اچھے لوگ وہ ہیں جب انہیں دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے اس سے آگے ایک اور بات فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، ایک روز آپ نے فرمایا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا آقا علیہ السلام نے اولیاء اللہ ہیں۔ آقا کن کے سنگ لگے؟ فرمایا اولیاء اللہ ہے، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ اب اپنی اپنی ہر کوئی تعریف کرتا ہے نا، اپنی تعریف کرتا ہے، کوئی کہتا ہے اللہ کا ولی کون ہے، کوئی کہے گا جو ہواؤں میں اڑے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو پانی پہ چلے، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو دلوں کی بات جان لے، یہ کوئی معیار، سن لے میری بات، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو چھو منتر کر دے۔ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو ایسے کا تیسا کر دے، جو مانگے دے دے۔ یہ سارے معیار ہمارے گھڑے ہوئے، یہ سارے معیار نہ یہ معیار اللہ نے دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا۔ کیا؟ نہ یہ معیار اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف و حزن نہیں ہوگا، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کی سنگت میں رہو، وہ اچھے لوگ ہیں۔ تو یا رسول اللہ کے ولی کون ہیں؟ اولیاء اللہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کے ولی اولیاء اللہ کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اولیاء اللہ وہ ہیں انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، انہیں دیکھا جائے تو بس کہیں کہ انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، بار بار کہو نا، انہیں دیکھا جائے اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے، وہ اولیاء اللہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت طبرانی میں ہے حدیث، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ،
فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ کے بندوں میں لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. فرمایا اللہ کے بندوں میں لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو مفاتیح ذکر اللہ ہے، جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں، چابیاں ہیں اللہ کے ذکر کی، وہ کنجیاں ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. کیا مطلب؟ ان بندوں کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی وجہ سے دلوں کے تالے کھل جاتے ہیں اور اللہ کے ذکر جاری ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے. ان کی وجہ سے لوگوں کی زبانوں پر اللہ کا ذکر آتا ہے. ان کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ذکر آتا ہے. ان کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد آتی ہے. فرمایا یہ لوگ اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں. عرض کی یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے جو اللہ کے ذکر کی کنجیاں ہیں؟ فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی کنجیاں وہ لوگ ہیں کہ انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ یہی کنجی ہے نا، انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. ان للہ عبادا لیسوا بانبیاء ولا شہداء یغبطہم الانبیاء والشہداء بقربہم ومقعدہم ومکانہم من اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں، اللہ کے کئی بندے ایسے ہیں کہ انبیاء اور شہید بھی ان پہ رشک کریں گے، انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے. کیوں رشک کریں گے؟ کہ وہ تو خود نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء ہوں گے، نہ انبیاء ہوں گے نہ اور رشک کریں گے ان پر انبیاء اور شہداء. وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہمیں تو نے یہ مقام عطا کیا اس لیے کہ ہم نبی تھے، ہمیں تو نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، ہمیں تو نے یہ مقعد، یہ کرسی، یہ نشستیں، یہ قربتیں عطا فرمائیں اس لیے کہ ہمیں تو نے شہادت کی نعمت عطا کی تھی. یہ کون لوگ ہیں؟ نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں، ان کو تو نے اتنی قربت عطا کر رکھی ہے، اتنا بلند مقام عطا کر رکھا ہے اور ان پر تیری اتنی نوازشیں ہیں. اور پھر میں کیا کیا بتاؤں، پھر اللہ ان کی طرف تکے گا پیار سے، وہ اللہ کو تکیں گے، اللہ کو دیکھیں گے. پردہ ہٹا دیا گیا ہوگا درمیان، 14ویں رات کے چاند کی طرح اللہ کا مکھڑا تک رہے ہوں گے. باری تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی عربی تھا، عربی ایک صحابی کھڑا ہو گیا، آقا علیہ السلام کے قدموں پہ گر پڑا، گھٹنوں کے بل گر پڑا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ خدا کے لیے بتائیں تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے، بتائیں تو صحیح وہ کون لوگ ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یجعل اللہ وجوہہم نورا ویجعل لہم منابر من لؤلؤ. اللہ پاک ان کے لیے ان کے چہروں کو نور کر دے گا اور ان کے منبر موتیوں سے بنا دے گا. ان وجوہہم لنور وانہم لعلی نور. ان کے چہرے نور ہوں گے، وہ نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟ آقا علیہ السلام بتائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو یہ وہ لوگ ہوں گے، الا تم نے نہیں سنا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم. یہ اللہ کے ولی ہوں گے، یہ اللہ کے ولی ہوں گے. اور فرمایا پھر ان کی خوبی کیا ہوگی؟ خوف کے وقت انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، غم کے وقت کوئی غم نہیں ہوگا. اور ان کی خوبیوں میں یہ ہوں گے کہ پھر مختلف شہروں مختلف قبیلوں سے ان کا تعلق ہوگا اور جمع ہوں گے. اور ایک حدیث میں آیا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ یہ آپس میں محبت کریں گے، قبیلوں کے رشتے کی وجہ سے نہیں. اللہ پاک حضور فرما رہے ہیں برادریوں کے رشتے کی وجہ سے نہیں، علاقوں اور شہروں کے رشتے کی وجہ سے نہیں، آپس میں محبت کریں گے. کیوں؟ صرف میری وجہ سے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب ہے، اس اللہ کو پیار ہے اور اس کو اللہ سے پیار ہے. سو ہم بھی اس سے پیار کریں، ہم بھی اسے محبت کریں. تو میری وجہ سے وہ محبت کریں گے اور مل بیٹھیں گے اور ان کی سنگت میں مل بیٹھ کے میرا ذکر کریں گے.
میری محبت میں میرا ذکر کریں گے، میری محبت پہ جمع ہوں گے، میرے ذکر پہ جمع ہوں گے، تو فرمایا جو اللہ کی محبت پہ ان کے ساتھ مجلس میں جمع ہو گئے وہ بھی سارے اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہو گئے اللہ کی وجہ سے اسی کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور ایک حدیث پاک میں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں حدیث آتی، صحیح مسلم میں، کہ میری امت میں فرمایا 70,000 افراد ایسے ہوں گے، کیا 70,000 افراد ایسے ہوں گے۔ اور اسی حدیث میں راوی بیان کرتے ہیں صحیح مسلم شریف میں، فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے، فرمایا 3 لاکھ افراد ایسے ہوں گے۔ صحابی کہتے ہیں، ایک روایت میں فرمایا 70,000 اور ایک میں وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 لاکھ افراد میری امت میں ایسے ہوں گے، اولیاء، جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا، بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا۔ اور فرمایا 70,000 جس حدیث میں فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جنہیں بغیر حساب کتاب کے بخش دیا جائے گا، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھ 70,000 اور لے کر جائے گا۔ فرشتے تک تو ہی رہ جائیں گے کہ تیرا حساب کتاب کہاں گیا مولا، یہ تو بغیر حساب کے ہی 70,000 لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیا خبر، یہ وہ لوگ ہیں کہ میرے لیے یہ کیا کیا کرتے تھے، تم کیا جانے، آج یہ جیسے راضی ہوتے ہیں ان کو کر لینے دو۔ حدیث پاک اور مسلم شریف میں آقا نے فرمایا کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ اللہ کے ولی قیامت کے دن ہوں گے تو لے کر کیسے جائیں گے اپنے ساتھ لوگوں کو؟ تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنے تمام لوگوں کو کہیں گے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لو، اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لو، اس طرح ایسے ایسے، اور آگے کہیں گے سارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے نہ زنجیر بنا لو۔ حدیث پاک میں آقا فرما رہے ہیں انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر زنجیر بنا لیں گے اور ایک لمبی قطار بنا لیں گے، اور اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک ان کی قطار کا آخری آدمی ساتھ نہ چلا جائے۔ آخری آدمی بھی جب تک جنت میں نہ چلا جائے، وہ نہیں فرمایا اب ساروں کو گزارو، اور حکم ہوگا فرشتوں چپ کھڑے رہو، یہاں کوئی حساب کتاب مت پوچھو، تمہیں معلوم نہیں یہ میرے کتنے لاڈلے لوگ ہیں، کتنے پیارے لوگ ہیں، یہ میری یاد کی جوت جگاتے تھے، ہائے ہائے ہائے، لوگوں کو میری طرف بلاتے، مجھ سے ملاتے تھے، مجھ سے پیار کرواتے تھے۔ تو اس لیے آج جیسے راضی ہوتے ہیں انہیں کر لینے دو، میرا کیا فرق پڑتا ہے، یہ اللہ کے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ تو یہ سنگت ہے، یہ پہچان ہے، اور یہ سنگتیں پھر قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ تو ایک تو بات ہو گئی نا ان کو دیکھنا، 3 باتیں ہو گئیں، ایک ان کی مجلس میں سنگت میں رہنا، کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، فرمایا میں نے اپنے اوپر ان لوگوں سے محبت کرنا واجب کر لیا ہے جو میری وجہ سے میرے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جو میری وجہ سے جا کر ان کی مجلس اور صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ ان کی مجلس میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا، کیا یہ ایک شکل ہے مجلس اور صحبت، سنگت کی قسم ہے۔ ایک تو مجلس اور صحبت میں رہنا، ایک مجلس اور سنگت کی شکل، دوسری ان کی زیارت میں رہنا، ان کی زیارت کرتے رہنا، ان کی آتے جاتے انہیں تکتے رہنا اور ان کی زیارت سے پیار کرنا، دیکھتے رہنا، 2 باتیں۔ تیسرا ایک ان کی مجلس میں بیٹھنا، دوسرا ان کی زیارت کرنا، 2، اور پھر تیسری چیز فرمایا والمتحابین فیہ، ان سے محبت، ان کی محبت میں رہنا۔ اگر ان کی محبت میں رہے تو یہ بھی ان کی سنگت ہو گئی، ان کی محبت میں رہے تو یہ بھی ان کی سنگت ہو گئی۔
درجنوں حدیثیں ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے یہاں تک پوچھا، آقا کسی ایک کو تیرے اللہ کے کسی ولی سے محبت تھی مگر ان کی مجلس میں نہ بیٹھ سکا، محبت تھی مگر ان سے مل نہ سکا، محبت تھی مگر ان سے مل نہ سکا، ان کی مجلس میں نہ بیٹھ سکا، ملاقات نہ کر سکا، تو اس کا کیا ہوگا؟ محبت تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا المرء مع من حبہ، جس سے محبت تھی اگر آج نہیں مل سکا کوئی نہیں، قیامت کے دن اکٹھا کر دوں گا۔ اگر آج اس سے نہیں مل سکا تو کوئی بات نہیں، قیامت کے دن لجمع اللہ یوم القیامت لیقول ھذا الذی کنت تحب فی۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک میں ہے کہ لو ان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ یوم القیامت ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ فرمایا دو آدمی ایسے ہوں گے، ایک مشرق میں رہتا ہوگا، ایک مغرب میں رہتا ہوگا، اور آپس میں ملے بھی نہیں ہوں گے، مگر اس کو اس سے محبت ہوگی، اس کو اللہ کے ولی سے محبت ہوگی، اللہ کا بندہ جان کر اس سے محبت ہوگی، اللہ والے سے محبت ہوگی، اللہ کے لیے محبت ہوگی، مگر ملے نہیں ہوں گے، مسافت ہے، صحبت نہیں ملی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، گھبرانا نہیں، محبت بھی سنگت ہے، قیامت کے دن میں ان کو ان کی سنگت میں جمع کر دوں گا، تو میری وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا، اسی محبت کی وجہ سے آج تیرا حشر و نشر اس کے ساتھ ہوگا، تیرا حساب و کتاب اس کے ساتھ ہوگا۔ اور ساتھ کیسے ہوگا؟ پھر وہ انگلی میں انگلی ڈال لے گا، بولے کہ میرے ساتھ چل، وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے جانا ہی نہیں جب تک اس محبت کرنے والے کو ساتھ نہ لے جاؤں۔ اللہ پاک ہنس پڑیں گے، فرمائیں گے لے جا، تو میں نے تو پہلے کہہ رکھا ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، کون روکتا ہے؟ لے جا، میں نے تو پہلے اعلان کر رکھا ہے جو میرے پیارے بندوں سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ سنگت ہو جاتی، اور پھر یہ برکت ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر اور یہ کہ حدیث پاک میں آ کر اللہ پاک نے فرمایا، ایک تو فرمایا نا کہ ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے، ایک اور بڑی عجیب بات ہو گئی، بڑی عجیب بات ہو گئی۔ عمرو بن جموح روایت کرتے ہیں صحابی کہ میں نے آقا علیہ السلام سے سنا، آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا ان اولیائی، امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا، طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا، ابن ابی دنیا نے روایت کیا، امام ابو نعیم اصبہانی نے روایت کیا، بہت سارے ائمہ نے کتب حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ان اولیائی وَأَحِبَّائِي مِنْ خَلْقِي، میری مخلوق میں میرے ولی اور میرے محبوب بندے میرے اولیاء، تمہیں بتا دوں کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری مخلوق میں میرے اولیاء کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم، فرمایا میرے اولیاء وہ لوگ ہیں کہ یذکرون بذکری، کہ اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ یاد آ جائیں، ہائے ہائے، فرمایا میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں، ہائے ہائے ہائے۔ پہلے فرمایا کہ انہیں تکو دیکھو تو میں یاد آ جاؤں، ان کی زیارت کرو دیکھو تو میں یاد آ جاؤں۔ اب آگے اور بات کہہ دی، زیارت ہوئی یا نہیں، گھر بیٹھے ذکر کر رہے ہیں تو اللہ والوں کا گھر میں بھی ذکر کرتے رہا کرو، کسی نہ کسی بہانے ان کی باتیں چھیڑتے رہا کرو، کسی نہ کسی بہانے ان کی کوئی نہ کوئی بات چھیڑ دیا کرو، ان کا ذکر کر دیا کرو۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے ولی یہ ہیں کہ اگر میرا ذکر ہو تو وہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر ہو تو میں یاد آ جاتا ہوں۔ سو جو میرے ولیوں کا ذکر کرے وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے یاد کر لیا اس نے، ہائے ہائے۔ جو اللہ کے ولیوں کا ذکر کرے
وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کو یاد کر لیا۔ اور دوسری حدیث حضرت عطا بن یسار نے روایت کی، ابن ابی عاصم نے کتاب الزہد میں روایت کیا، امام عبداللہ بن مبارک نے روایت کیا، امام سیوطی نے الدر المنصور نے اس کو روایت کیا، زرقانی نے کیا، بہت ساری کتب میں ائمہ نے اس حدیث کو لیا۔ عطا بن یسار روایت کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، پوچھا باری تعالیٰ بتا تیری مخلوق میں وہ بندے کون ہیں جنہیں تو خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ وہ بندے کون ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے وہ بندے وہ ہیں جو میری وجہ سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے، میری وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی علامت یہ ہے اذا ذکرت ذکروا بی واذا ذکروا ذکرت بذکرہم۔ فرمایا ان کی علامت یہ ہے کہ اگر میرا ذکر ہو رہا ہو تو وہ خود بخود یاد آ جاتے ہیں، میرے ذکر سے وہ یاد آ جاتے ہیں، اور اگر ان کا ذکر ہو رہا ہو تو خود بخود دلوں کو میں یاد آ جاتا ہوں۔ ہائے گویا میرے ذکر میں ان کی یاد ہے چھپی ہوئی، اور ان کے ذکر میں میری یاد ہے چھپی ہوئی۔ اللہ والے کون ہیں کہ میرے ذکر میں ان کی یاد چھپی ہوئی ہے اور ان کے ذکر میں میری یاد چھپی ہوئی ہے۔ وہ میرے بندے وہ ہیں، فرمایا کہ اذا ذکرت ذکروا بی، میرے ذکر میں ان کی یاد چھپی ہوئی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر میرا ذکر کیا جائے تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرُوا ذُكِرْتُ بِذِكْرِهِمْ، اور اگر ان کا ذکر کیا جائے، انہیں یاد کیا جائے تو خود بخود میں یاد آ جاتا ہوں۔ کیوں؟ کہ میں ان کے ذکر میں چھپا ہوں، وہ میرے ذکر میں چھپے ہیں۔ میں ان کی یاد میں چھپا ہوا ہوں اور وہ میری یاد میں چھپے ہیں۔ تو یہ علامت ہے۔ تو بس سادہ سی بات سمجھا دی کہ سنگت کو پختہ کر، صحبت کو، سنگت کو، یاری کو، دوستی کو، یاری کو، دوستی کو صبر کے ساتھ جم کر، پھر پھرے نہیں، پھر ہٹے نہیں، پختہ کر لیں اور چناؤ کریں سنگت کا اس علامت پر کہ وہ اللہ کی یاد کرا دے۔ اگر ان سے اللہ کی یاد ملے، کیا ان سے اللہ کی یاد ملے تو وہ اللہ والے ہیں۔ جس سے اللہ کی یاد نہ ملے وہ اللہ والا نہیں ہے۔ بس جس سے اللہ کی یاد نہ ملے وہ اللہ والا نہیں ہے، اور جس سے اللہ کی یاد ملے وہ اللہ والا، بس یہ پہچان ہے۔ اب آج کی گفتگو صرف اس نقطے پر تھی۔ ایک ضروری بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو باتیں ہیں اس کی کوئی مشق بھی تو ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا، نہیں ہونی چاہیے؟ اور پھر وہ مجلس میں اور صحبت میں اور سنگت میں بیٹھنے اور کچھ دن رہنے کا بھی سبق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ کچھ دن صحبت میں رہیں، سنگت میں رہیں، کچھ سیکھیں، کچھ اللہ کی یاد کریں، یہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس کا اچھا موسم بہار آ رہا ہے، اس کا اچھا موسم آ رہا ہے۔ کیا بولیے نا؟ اچھا موسم آ رہا ہے، اور وہ موسم 10 دن رہے گا بس، پھر چلا جائے گا۔ ہائے ہائے، وہ موسم کتنے دن رہے گا؟ بولو نا۔ بڑے پھول کھلیں گے، ہائے ہائے، کلیاں کھل اٹھیں گی، پھول مہکیں گے، باغ پہ بہار آئے گی، فرشتے اتریں گے، اللہ کے نور آئیں گے، اللہ کی یاد ہوگی، وہ یاد آئے گا، اللہ یاد آئے گا، سنگت بنے گی، کام چلے گا۔ سنگت بنے گی، کام چلے گا، سفر بڑھے گا۔ تو موسم آ رہا ہے، اور موسم رہنا 10 دن ہے بس، پھر چلا جائے گا۔ تو کام تو سارا سال رہنے ہیں، رہتے ہیں کہ نہیں؟ نوکری بھی چلتی ہے سارا سال، کام کاج بھی چلتا ہے سارا سال،
دندے چلتے ہیں، انہی دندوں نے تو مار رکھا ہے، انسان دندوں سے نکلتا ہی نہیں، دندوں سے نکلتا ہی نہیں۔ یہ سارا سال چلتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو اس مرتبہ اس موسم کو جانے نہ دیں اور سنگت میں آ جائیں۔ اعتکاف کے 10 دن، ہاتھ کھڑا کریں، نہیں کچا پچا جھوٹا ہاتھ کھڑا نہیں کرنا، جھوٹا موٹا ہاتھ کھڑا نہیں کرنا۔ باہر کی کیا کیفیت ہے، کیا کیفیت ہے؟ تھوڑے ہاتھ اٹھیں، تھوڑے ہاتھ اٹھیں باہر۔ اور نیچے کیا کیفیت ہے؟ بیسمنٹ میں جو پروجیکٹر پر ہیں ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، خواتین، کیا کیفیت ہے وہ تو وہی بتائیں گی ہیں۔ تو یہ جو موسم آ رہا ہے 10 دن، بہار کا موسم، کیا؟ ہاں، پھول چن لو، جھولیوں میں پھول چن لو تو اللہ کی یاد ہوگی، ہیں؟ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ نے تو ہاتھ کھڑے کر لیے، مگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ تعداد بڑھے، وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے لوگ زیادہ ہوں، چلیں؟ نہیں چاہتے؟ یا اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے؟ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے؟ میں بتا دوں، جتنوں کو لائیں گے ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جتنوں کو لائیں گے انہیں اپنا ثواب تو ملے گا ہی، ان کا تو نہیں جاتا، مگر ان سب کا ثواب لانے والے کو ملے گا۔ ایک تو آپ خود آئے، اگر 10 بندوں کو لائیں تو 10 کا ثواب ملا، تو کیا ہوا؟ ایک کا ثواب 10 گنا ہوگا، آپ کا ایک کا ثواب، تو جب 10 آئے تو کتنا ثواب ہوا؟ ان کا 100 گنا، اور آپ کا بھی مل گیا، تو 110 کا ثواب ہو جائے گا۔ کیا؟ 110 کا ثواب بنا۔ اور اس پر پھر چونکہ رمضان ہوگا، اس کو 100 سے ضرب ملے گی، اس کو 100 سے ضرب ملے گی، میری بات سمجھے؟ 110 کو 100 سے ضرب ملے گی، تو 100 کو 100 سے ضرب ملے تو کیا ہو گیا؟ تو گویا 10,000 بندوں کا اعتکاف آپ کو ملا ایک کو۔ پھر چونکہ اعتکاف کے دن ہوں گے، آخری عشرہ ہوگا، کیا؟ آخری عشرہ ہوگا، اور کئی اللہ والوں کے، اللہ کے یاد کرنے والوں کی سنگت و صحبت ہوگی، تو قرآن نے 700 گنا ثواب کا بھی ذکر کیا ہے، تو پھر 700 سے ضرب ہو جائے گی، کیا؟ 700 سے ضرب ہو جائے گی تو سیدھا 70,000 کو جا پہنچیں گے کیا؟ 70,000 کو۔ تو میلے ہیں، لوٹ لیں۔ تو کم سے کم 10 بندے آج سے تیار کرنا شروع کریں۔ ایک مہم آپ کو سونپ رہا ہوں اور خود سونپ رہا ہوں، پھر میں آ کے دیکھوں گا لاہور والوں کی تعداد، پتہ چلے گا کہ 10 بندے ہر کوئی لے کے آیا یا نہیں۔ 10 لے کے آئیں، جہاں سے بھی آج سے اکٹھے کرنے شروع کر دیں۔ 10 بندے، اعتکاف گاہ پورا شہر آپ سے ہی بھر جائے، اور پھر ساروں کی برکتیں، رحمتیں جتنے زیادہ ہوں گے اتنے ملائکہ زیادہ ہوں گے، اتنے انوار و تجلیات زیادہ ہوں گی، اتنی اللہ کی رحمتیں زیادہ ہوں گی۔ تو چلو بھائی، میرے جیسے نہ صحیح، میں نہ صحیح، تو کوئی تو اللہ والا ہوگا، اس میں کوئی تو اللہ والا ہوگا نا۔ جب اتنے جو جمع ہوں گے تو کئی اللہ والے ہوں گے، کوئی اللہ کا پیارا ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی وجہ سے اللہ یاد آ جائے گا۔ بہت لوگ آتے ہیں ایسے، لہذا وہ موسم بہار ہے، اس مرتبہ چوکنے نہ پائے اور اپنی مہم شروع کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو یہ سنگت عطا بھی کرے، سلامت بھی رہے، استقامت بھی نصیب ہو، اور اس سنگت کی برکت نصیب ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اعتکاف کے 10 دن اس سنگت میں آپ کی تربیت کا باعث بن جائے، اس سفر کی تیاری کا باعث بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کے صدقے آپ کے ہمارے سب کے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔